نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ تھرڈ، تلک الرسل، سورہ بقرہ کا ہی کنٹینیوشن ہے، تیسرا سپارہ ہے اور اس میں آیت نمبر 253 سے سٹارٹ کرتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سب سے پہلے ہم ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضهم علی بعض، ان کے بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورفع، اور اس نے بلند کیا، بعضہم درجات، ان کے بعض کو درجوں میں، درجات میں، ٹھیک ہے، یعنی بعض رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی اور ان کے درجے بلند کیے دوسروں کے مقابلے میں. وآتینا عیسی ابن، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح نشانیاں، روشن دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی ہم نے. ایدنا جو ہے یہ تائید سے بنا ہے، تائید کرنا، ہیلپ کرنا، ہم نے ان کی ہیلپ کی، بروح القدس، ساتھ روح القدس کے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مقتتلا، نہ وہ آپس میں لڑتے. ٹھیک ہے، یہ جو اقتتلا ہے، جو یہ لفظ جو ہے نکلا ہے، یہ آپس میں لڑنے سے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. من بعدہم، ان کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے جو آ گئی ان کے پاس، یعنی انہوں نے لڑائی کی آپس میں، ان کے پاس آ جانے کے، البینات، واضح نشانیاں آنے کے بعد، کلیئر سائنس دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے آپس میں لڑائیاں کی اپنے رسولوں سے متعلق. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. کیا وجہ تھی ان کی لڑنے کی؟ کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فمنہم، پھر ان میں سے کوئی، من آمنا، جو ایمان لے آیا. کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے رسولوں پر ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے ان رسولوں کا انکار کر دیا. ولو شاء اللہ مقتتلوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ وہ آپس میں لڑتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ایک ہی رسول کو مان لیتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جبراً اپنے حکم سے، اپنے اقتدار سے سب کو ایک ہی فیت کو فالو کرنے پر آمادہ کر سکتا تھا. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے، یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیعن، نہیں کوئی خرید و فروخت. بہ جو ہے وہ خرید و فروخت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی طرح کی کوئی ٹریڈنگ نہیں ہوگی. فی ہی، اس میں، اس دن میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلتن، اور نہ کوئی خلت. خلت کیا چیز ہوتی ہے؟ دوستی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی لین دین کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. جنہوں نے انکار آج کر دیا وہ ظالم لوگ ہیں، کل ان کو اس کا بدلہ دینا ہوگا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. الحی القیوم، جو زندہ رہنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ، نہیں پکڑتی اس کو، اخذ کرتی، اخذہ سے بنا ہے، یعنی اس کو پکڑنا، اسے گرپ میں لینا، نہیں پکڑتی اسے. سنۃ، اونگ، اونگ کے لیے استعمال ہوا ہے. ولا نومن، اور نہ نیند، یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے. یشفع جو ہے یہ شفاعت سے ہی بنا ہے، یعنی سفارش کرنا. اندہ، اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے. کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کے اذن سے ہی. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو درمیان ان کے ہاتھوں کے، یعنی جو ان کے ہاتھوں کے آگے ہے، جو انہوں نے آگے کمائی بھیجی، انہوں نے نیکیاں بھیجی، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو انہوں نے کیا. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، آگے اور پیچھے کا، ماضی اور مستقبل دونوں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہمارے.
ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے. یحیطون میں احاطہ اس کا روٹ ہے ہا واو تا، یعنی کسی چیز کو گھیرے میں لے لینا، احاطہ کر لینا. بشیء، کسی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم میں سے، یعنی اللہ کا جتنا کامل علم ہے اس میں سے انسان اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے، الا بما شاء، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع گھیر رکھا ہے، وسعت میں لے رکھا ہے اپنی، اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے. یؤودہ جو ہے یہ عادہ سے بنا ہے، یعنی تھکانا، کسی چیز کو کا بوجھ محسوس کرنا. حفظہما، حفاظت ان دونوں کی. یہ دونوں کیا چیز ہیں؟ یہ دونوں زمین اور آسمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی حفاظت، ان کا مینجمنٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. وہو العلی العظیم، اور وہ بلندر ہے، بہت بڑا ہے. لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی جبر، کوئی زبردستی دین میں. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی. تبینہ بھی بیان سے اس کا روٹ بنا ہے، یعنی کلیئر ہو جانا، واضح ہو جانا. الرشد، رشد یعنی ہدایت، من الغی، غی کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہدایت کا راستہ ہے وہ گمراہی سے بالکل کلیئر ہو چکا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، یعنی جس نے طاغوت کا انکار کر دیا. ویؤمن باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا. فقد، پس تحقیق، استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تھام لیا. ٹھیک ہے، اس نے پکڑ لیا. استمسکہ مسک سے بنا ہے، میم سین کاف، یعنی اس کو پکڑ لینا، ٹچ کر لینا. بالعروۃ الوثقی، عروہ کڑے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وثقی مضبوط. ٹھیک ہے، مضبوط کڑا اس نے تھام لیا. لن فصام لہا، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا، الگ ہونا اس کا. واللہ سمیع علیم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے جو اس نے کڑا مضبوط تھام لیا، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے ہر چیز کا انکار کر کے، تو وہ ایسا کڑا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور اللہ تعالیٰ تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ولی کیا کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ ان کے دوست وہ طاغوت ہیں، وہ سرکش پاورز، قوتیں جو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز طاغوت کے اندر آتی ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار. آپ ایک اور چیز یہاں دیکھیے کہ یہاں پہ نور اور ظلمات، نور جو ہے یہ سنگل یوز ہوا ہے، اور ظلمات ظلمت کی جمع ہے، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، اور ظلمات اس کی جمع ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے اگر ظلمات یہاں پہ پلورل فارم میں یوز ہوا ہے، یعنی گمراہی کے راستے بہت ہیں، لیکن نور، ان نور، یہ واحد استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. الم تر الی الذی، کیا نہیں آپ نے دیکھا اس کی طرف، حاج ابراہیم، حاجن کیا کہتے ہیں؟ حجت سے بنا ہے، یہ جھگڑا کرنا، دلیل کے ساتھ اپنی بات اوپر رکھنا. ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں. یعنی کیا ٹاپک تھا ان کے جھگڑنے کا؟ ان کا رب، ابراہیم علیہ السلام کا جس رب پہ ایمان تھا اس کے بارے میں جھگڑا ہوا. ان آتاہ اللہ الملک، کہ عطا کی اسے اللہ نے بادشاہت، یعنی وہ بادشاہت اس شخص کو اللہ نے ہی عطا کی تھی جس نے جھگڑا کیا. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا، یعنی اس سرکش طاغوت نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو، من المشرقی، مشرق کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے. فأتی بہا من المغربی، تو تم کیا کرو، اس کو اپوزٹ ڈائریکشن سے لا کے دکھا دو. یعنی جس طرح میرا رب اس کو طلوع کرتا ہے تم اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو، اس کی یوزول ہیبٹ سے اگینسٹ جا کے. فبہت الذی کفر، کیا نتیجہ ہونا تھا اس کا؟ کہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اسٹرک ہو کے رہ گیا، ایک دم اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ میں، جس نے کفر کیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، اس لیے وہ اپنی دلیل میں اپنے حجت میں ہار گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یعنی اسی نشانی سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا کی، اور اسی کا انکار کرنے سے وہ شخص جو تھا وہ ظالموں میں شمار ہو گیا۔ او کلذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کے مانند جو گزرا، مرہ کسی چیز کے پاس سے گزرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس نے کراس کیا، وہاں سے گزر ہوا اس کا، علی قریۃ ایک بستی سے، قریہ بستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی خاویۃ وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں کے اوپر، قال انا یحیی، اس نے کہا، یعنی اس گری ہوئی بستی کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا اس بستی کو اس کی موت کے بعد۔ ان کا سوال اٹھا، ان کے دل میں ایک سوال آیا، ایک جستجو ہوئی کہ یہ لوگ اتنی ساری لاشیں، اتنی ساری جو گھر گرے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ جو مرے ہوئے ہیں کس طرح ان کو دوبارہ سے زندگی ملے گی۔ وہ کویشچن ان کا ڈاؤٹ پہ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے انسان کے دل میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اتنا مشکل کام، کاش ایسا ہوتا کہ ہم اسے دیکھ پاتے کہ یہ کس طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةً، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو موت دے دی، کتنے ٹائم کے لیے، مئۃ عام، 100 سال کے لیے، ثم بعثہ، پھر اس نے اٹھایا اسے، قال کم لبثت، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کتنے عرصے ٹھہرے رہے، یعنی کتنا عرصہ تم اسی حالت میں پڑے رہے۔ قال لبثت یوما، اس نے کہا کہ میں ٹھہرا رہا ایک دن، او بعض یوم، یا کچھ دن کا حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ٹھہرے رہے ہو 100 سال۔ فانظر، پس دیکھو، طرف الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، یعنی تم اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالو، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، نہیں باسی ہوا وہ کھانا جو تھا ابھی تک ایز اٹ از ہے، وہ کھانا روٹن بھی نہیں ہوا، سپوائل بھی نہیں ہوا، پانی بھی نہیں ہوا، بلکہ 100 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی وہ کیا تھی، وانظر الی حمارک، کہ تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اس گدھے کی طرف کیا دیکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی، اس گدھے کی باڈی کو پورا ڈیکے کر دیا تھا، وہ گدھا پورا سڑ گیا تھا، تاکہ ہم بنا دے تمہیں ایک نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اسے نشانی کے طور پر دکھائی، اور ساتھ میں اس واقعے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وانظر الی العظام، اور دیکھو طرف ہڈیوں کے، کیف ننشزها، کس طرح ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں، یعنی ان کے ہڈی کے ڈھانچے کو اس گدھے کے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے ان کے سامنے ری اسٹرکچر کیا۔ ثم نکسوها لحما، اور انہی کی آنکھوں کے سامنے اس کو گوشت پہنایا، یعنی کس طرح سے گوشت انسان کے اوپر چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گدھے کے اوپر اس کے سامنے یہ پورا واقعہ کر کے دکھا رہے تھے۔ فلما تبین له، پھر جب واضح ہو گیا اس کے لیے، یعنی یہ پورا پروسیس اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کلیئر ہو گیا اس کو، اور وہ کیا بول اٹھا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس طرح ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ پھر لاسٹ آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے میرے رب دکھا مجھے کس طرح تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ جس طرح اس شخص کے دل میں سوال آیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو سوال اٹھا تھا اس کا ذکر کیا ہے اسی آیت میں۔ اور یہ ساری آیت دیکھیے آپ، تحیی الموتیٰ، بار بار زندگی اور موت کے بارے میں آ رہا ہے۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سے زندگی دی، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا اس کے آنسر میں جو واقعہ دیا، اس میں بھی زندگی کا ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایکسپلینیشن ہے۔ تو آیت الکرسی کا ہی فردر آن ایکسپلینیشن ان آیات کے ذریعے ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا بھلا نہیں تو ایمان رکھتا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کویشچن کس بنا پر ہے، کیا تمہارا ایمان ڈگمگا رہا ہے؟ قال بلا، کیا فرمایا آپ نے کہ نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، یعنی میرے دل کے اطمینان کے لیے بس۔ قال فخذ اربعۃ، فرمایا پس لے لو 4، من الطیر، پرندوں میں سے، یعنی تم 4 پرندے لے لو، فصرہن، پھر مائل کرو انہیں، مائل کرو مطلب ان کو اپنے میں گھلا ملا لو، ان سے مانوس ہو جاؤ، الیک، اپنی طرف، ان کو مطلب اپنے سے اچھے سے، تاکہ وہ آپ کو ریکگنائز کر سکے، پہچان سکیں۔ ثم اجعل علی کل جبل، پھر رکھ دو اوپر ہر پہاڑ کے، منہن،
उनमें से जुज़अन एक हिस्सा, यानी फिर उन परिंदों को आप पीसेस में करके उनका हर एक हिस्सा अलग अलग पहाड़ पे रख दो, उनकी टॉप पर। सुम्मत ओहन्ना यअतीन का साया, फिर आप उनको बुलाइए, यानी उन पीसेस को जो इससे पहले परिंदे थे, फिर आप उनको कॉल आउट कीजिए, अपनी तरफ बुलाइए, तो वो आपकी तरफ फिर से इकट्ठा होकर दौड़ते हुए आ जाएंगे। वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ताला ने ये निशानी आपको करके दिखाई, अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त है और खूब हिकमत वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं इनकी तफसीर। आयत नंबर 253, तिलका रसूलु फज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये आयत जो स्टार्ट होती है तो यहाँ पर रसूलों का जिक्र है, जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा था मुरसलीन, तो इस आयत में भी उस पिछली आयत की इख्तिताम में ऐसे ही मौजूद था। मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार स्लाइड को देखिए। ये वाली आयत में तिलका आयतुल्लाहि नतलूहा अलैक, ये जो है 252 वर्स है कि इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि ये आयतें हैं जिन्हें हम हक्कानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं, यानी ये निशानियां हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, इस बात की तरफ इशारा करती हैं, किसका वाक़या पढ़ा था हमने, दाऊद अलैहिस्सलाम वाला, कि ये किस्सा अल्लाह ताला ने अपने नबी को बताया, उसकी निशानियां हमें समझाई सिखाई। तो ये सारी निशानियां अल्लाह ताला की तरफ से हैं, इस बात का प्रूफ है कि आप यकीनन रसूलों में से हैं। तो यहाँ पर जो बताया मुरसलीन, ये सारे रसूलों की तरफ इशारा किया कि आप ही उन रसूलों में से हैं जिनको अल्लाह ने अपनी तरफ से इंसानियत के लिए मबऊस फरमाया। तो फिर इस आयत में 253 में आप ये देखिए, ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। ये जो फजीलत है ये बढ़ोतरी का मफहूम देती है, यानी इज़्ज़त के एतबार से, माल और मर्तबे के एतबार से, या फिर किसी हुकूमत के एतबार से ज़्यादती का होना। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तरफ से अदा किया है उन बंदों को, उन रसूलों को, बिना इसके कि वो इसको डिज़र्व करते हों। ये अल्लाह का अपना फ़ज़ल था, वो जिसे चाहे अता करे। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता किया। जैसे हदीस मुबारक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे 6 बातों में दूसरे अंबिया पर फजीलत बख्शी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। पहली बात कि आपको जामे और मुख्तसर बात देकर भेजा, यानी आप अपनी लिमिटेड बातों में पूरा मफहूम बयान कर देते, कम से कम अल्फाज में क्लियर बात कहना। दूसरा, रौब से नुसरत अदा की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब दूर तक लोगों पर पड़ता था, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। फिर तीसरा, अम्वाल गनीमत हलाल करना, यानी माल गनीमत इससे पहले वाली कौमों और उम्मतों पर हलाल नहीं हुआ करता था, आसमान से आग आती थी और वो माल पूरा का पूरा ख़त्म हो जाया करता था। तो यहाँ पर बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अम्वाल गनीमत भी हलाल किया गया। फिर ज़मीन जो है अल्लाह ताला ने मस्जिद बना दी, सारी ज़मीन हम लोगों के लिए मस्जिद है। जो भी ज़मीन पाक हो हम वहाँ खड़े होकर नमाज़ अदा कर सकते हैं। एक स्पेशल मस्जिद तामीर करके नमाज़ पढ़ना या किसी मस्जिद में जाके ही नमाज़ पढ़ना, इसकी ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को। और पाकीज़गी हासिल करने का ज़रिया भी बनाया, ठीक है, यानी तयम्मुम की मिट्टी से भी हम वज़ू कर सकते हैं। फिर तमाम दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने रसूल बना के भेजा, यानी आप जो है वो सारी दुनिया के लिए रसूल थे। इससे पहले जितने अम्बिया आए वो कुछ कुछ उम्मतों के लिए रसूल थे स्पेसिफिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रसूल बना के भेजे गए। उसके बाद आप अम्बिया का आप पर सिलसिला ख़त्म हुआ, यानी आप लास्ट प्रॉफिट रहे। ठीक है, तो इससे हम यहाँ क्या सीखने को मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फजीलत भी बख्शी है। एक और हदीस में आप फरमाते हैं कि मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ, लेकिन इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है, यानी आपने इस पर कोई फ़ख्र नहीं किया। अब इससे मिलती जुलती एक हदीस देखिए, बुखारी में हदीस आती है कि मुझे अम्बिया अलैहिस्सलाम के दरमियान तुम फजीलत मत दो, यानी आपने मना किया कि तुम मुझे दूसरे अम्बिया पर फजीलत मत दो। अब जैसे आप इस आयत में देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला फजीलत का जिक्र करते हैं और आप हदीस मुबारक में फरमाते हैं कि मुझे फजीलत मत दो, तो इसमें तजाद नहीं है एक्चुअली, यानी ये दोनों बातें ऑपोजिट नहीं हैं। इनका समझने का मकसद ये है कि इसके मफहूम को समझिए कि आप बिना दलील के अपनी तरफ से एक नबी को फजीलत ना दीजिए, यानी एक नबी को दूसरे नबी पर, यानी आप जिस नबी के फॉलोअर हैं आप उसको बढ़ा चढ़ा के दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं और दूसरे नबी को लेट डाउन कर रहे हैं, तो बिना दलील के आपका हक़ नहीं है ये करने का। अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह ताला की मंशा है, वो जिस नबी को चाहे फ़जीलत अदा करे मौजज़ात के ज़रिए या उनकी पैगंबरी के ज़रिए, वो अल्लाह ताला का काम है, ना कि इंसानों का कि वो एक दूसरे के ऊपर फ़ौक़ियत जताएं अपने नबी को लेकर। जैसे यहाँ पे आता है कि जब कोई अल्लाह की तरफ बुलाता है
تو یہ اس کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے. لیکن اسے جھٹلانے والوں کے پاس کیا وجوہات رہتی ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ اس نبی کا انکار اسی بنا پر کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دے دیتے ہیں. اسی نتیجے میں وہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا بعض اوقات جو انبیاء اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ ان کی آزمائش بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اسی چیز کو چیلنج کرتے ہیں جو اس وقت میں سب سے زیادہ پیک پر ہوتی ہیں. وہ معجزات بھی وہی ملتے ہیں ان رسولوں کو جو اس دور کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ رائج ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تاکہ وہ اس کانسیپٹ کو توڑ سکیں اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر سکیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی ذات ہے جس نے یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا کی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے سب کی جو خصوصیات ہیں انبیاء کی وہ مختلف رہی ہیں، اور ہمارے پاس ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم سب کو عزت دیں. ٹھیک ہے، لیکن لوگ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا نبی زیادہ بڑا ہے تو ہم اس کی بات مانیں گے اور ہم دوسرے انبیاء کی بات نہیں مانیں گے. جیسے ہم نے دیکھا کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، ایسے ہی عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیتے ہیں. اور اس وجہ سے وہ آپس میں لڑنے لگتے تھے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے تھے، اس فضیلت کو لڑائی کا اور فخر کا ذریعہ بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہمارا دھیان ڈالا کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو فضیلت نہیں عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے خود معجزات عطا کیے ہیں. خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو ایک خاص چیز دی گئی ہے، یعنی سب کی سکلز الگ ہیں. یہاں سے ہم یہ سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے دور کے حساب سے چیلنجز ڈفرینٹ ہوں گے، نہ کہ اس طرح کے چیلنجز ہوں گے جو ہم سے بڑوں کے، ہمارے پیرنٹس کے یا ہمارے گرینڈ پیرنٹس کے دور کے چیلنجز رہے ہوں گے. سب کی سکلز الگ ہیں اور سب کے وقت کے چیلنجز الگ ہیں، اسی لیے کسی کو کمپیئر نہ کریں. نہ کوئی یہ کہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، تم بھی اسی طرح فالو کرو. آپ کو اس موقع کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز مناسب ہے تاکہ آپ بہترین طریقے سے فیصلے لے سکیں. پر اس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کریں گے، نہ تعصب کا شکار ہوں گے، نہ خود کو بڑی چیز سمجھیں گے کہ ہمارے پاس زیادہ بڑے چیلنجز ہیں، یا پھر یہ کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، یا کوئی جیو کسی مسلم کو اس طرح سے ایسے لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے زیادہ بڑے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہمیں یہاں سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہمیں سارے انبیاء کو ماننا ہے، کسی میں فرق نہیں کرنا. ایسے ہی اگر ہم کسی ٹیچر کے انڈر پڑھتے ہیں، ہم کسی عالم کو مانتے ہیں، تو ہم یہ نہ کہیں کہ بس ان کی بات صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے. ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کو ہمیں واسٹ کرنا ہے، اپنی نالج کو بڑھانا ہے، اور جہاں اچھی بات ملی ہے وہاں سے لے لینا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم ایک ہی استاد کو مانتے ہیں تو صرف اسی کو فالو کرتے رہیں گے بنا کسی اس بات کو جانے کے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور استاد بھی ہمیں بہتر چیز بتا سکے. تو اس سے بیوٹی ختم ہو جاتی ہے ادروائز اگر آپ ایک ہی خول میں بند رہیں گے. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے، اس کے آگے آتا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی اور بعض کے درجے بلند کیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جب معراج کا واقعہ آپ کو یاد ہو کہ وہ معراج پہ تشریف لے کے گئے تھے تو الگ الگ آسمان پہ آپ کی مختلف انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی. 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، پھر 5ویں آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام. اسی اعتبار سے بھی ان کے اندر فرق موجود ہے. ہمیں یہاں سے بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی الگ الگ آسمان پہ رکھا تو ان میں کوئی نہ کوئی اس طرح سے فضیلت عطا کی ان کو. ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، وہاں پہ بھی درجوں میں فرق بتایا گیا کہ دونوں کے درمیان آپ دیکھیں گے نا اتنا فاصلہ ہے جیسے کہ ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، نیچے سے کھڑے ہو کے ہم اوپر سے ستاروں کی طرف نظر ڈالے ہوئے ہیں. تو کلام کرنے والی بات ہے تو کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کس نبی سے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اس کو ایک خاص مقام عطا کیا. سورہ اعراف میں آتا ہے کہ جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آ گئے تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آپ نے کلام کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء سے ہی بات کی، ٹھیک ہے، لیکن اب اگر آپ سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے یہ ہر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ سوچ سمجھ کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے. ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اچھے سے پڑھا تھا کہ ایک ایک آیت جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی. ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ سامنے سے آپ کو جواب دے رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے دعا مانگ، آپ کیا مجھ سے مانگتے ہو، میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا. تو اس طرح اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، ان کو درجوں میں بلندی عطا کی، اور ایسے ہی پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے اور ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کی. ٹھیک ہے. روح القدس کے بارے میں ہم کافی بار پڑھ چکے ہیں کہ روح القدس کیا تھی. جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا پھر وہ وحی تھی جو اللہ کی طرف سے آئی، یا پھر وہ جسمانی روح، اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے سورہ سبا میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تمام انسانوں پر فضیلت عطا کی، ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کو سارے انبیاء پر فضیلت ملی. آخرت میں بھی آپ کو درجہ عطا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، مقام محمود عطا کریں گے رسول اللہ کو، یا پھر وہ وسیلہ تو جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گی. یہ آپ کے آخرت کے درجات کی بلندی کا ثبوت ملتے ہیں. ایسے ہی دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی عطا کی وہ دین کی تکمیل آپ کے ہاتھوں ہوئی، فتح مکہ کی کامیابی، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کا معاف ہونا، قیامت میں شفاعت کبریٰ حاصل ہونا، یہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی نہیں کرتے. یعنی جو دو رائے آپس میں ٹکراتی ہیں تو لوگ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. پیغمبروں کے ماننے والے بھی اس لیے لڑتے تھے کہ جب ان کے پاس نشانیاں آ جاتی تھیں اس کے باوجود بھی وہ لڑائی کرتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لڑائی نہ کرتے. ان لوگوں نے جو آپس میں اختلاف کیا ان میں سے بعض مومن ہوئے اور بعض کافر. کون مومن ہوئے اور کون کافر ہوئے؟ کہ جنہوں نے اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے، قوت کا استعمال کرتے ہوئے انبیاء کی تائید کی. یہی ان کی آزمائش تھی کہ کون بنا دیکھے مانتا ہے اور کون غلو کرتا ہے. یعنی انبیاء کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. تو جو انسان کو قوت ملتی ہے، اس کی مرضی اس کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہی اس کی آزمائش ہوتی ہے. اگر وہ اس میں صحیح طور سے پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ ایمان لے آتا ہے. تو کیا فرمایا یہاں پہ کہ ان میں سے بعض تو مومن ہوئے. وہی لوگ مومن ہوئے جو صحیح طور پر ان آیات کو سمجھ کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. اور بعض ان میں سے کافر ہوئے جنہوں نے ان احکام کی پرواہ نہیں کری، یہی لوگ کافر ہوئے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اس طرح سے آزادی ختم ہو جاتی ہے. اگر جبر کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتا، کوئی بھی نہ لڑتا. جیسے ہم اب دیکھتے ہیں نا ہمارے اندر بھی کافی فرقے ہو گئے ہیں، سب اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سمجھانے کا. پھر کیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ جبر نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو آزادی دی. اپنے حساب سے آپ ریسرچ کیجئے، جو آپ کو بہتر لگے، سنت کے حساب سے لگے، آپ اسے ایکسیپٹ کریے اور اس کو فالو کریے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اگلی آیت نمبر 254. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. تو یہاں پر جو ہمارے سامنے جو ورڈز آتے ہیں، تو ایک تو آپ یہاں دیکھیے کہ بیع کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کے لیے. پھر خلت، جو خلت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ خا لام لام. ٹھیک ہے، گہری دوستی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ محبت جو انسان کے دل کے اندر تک پیوست ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، اس کے پورے باڈی کے اندر سمجھ لیجیے ایک طرح سے خلط ملط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو خلت ہے یہ محبت سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ محبت کسی کو چاہنے کا نام ہوتا ہے نا، اسی کی بنا پر اس سے دوستی رکھی جاتی ہے. اور یہ جو خلت ہوتی ہے، یہ آپ نے خلال بھی سنا ہوگا نا، دانتوں کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلی کا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں مل جانا، اتنا کلوز بانڈ ہونا، وہ خلت کی طرف اشارہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کو اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے، ایسے آپ اللہ کے خلیل بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تو تھے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بنایا. اس لیے اور یہاں پہ جو آیا شفاعت، تو شفاعت میں کسی دوسرے کے ساتھ اس کی مدد اور سفارش کرتے ہوئے مل جانا، اس کا روٹ یہ ہے، اس کا میننگ یہ بتایا جاتا ہے. یعنی وسیلہ اختیار کرنا، کسی کی سفارش کرنا، یعنی کسی بڑے باعزت آدمی کا اپنے سے کم تر کی مدد میں شامل ہو جانا، یہ شفاعت کا مفہوم دیتا ہے.
تو یہاں سے ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. خدا کی معرفت جو ہے وہ خرچ کی قیمت پر اب ہمیں حاصل کرنی ہے. یعنی ہم نے دعویٰ تو کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو وہی بندہ اپنی بات میں سچا ہوتا ہے جو اس کے لیے قربانی بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. صرف زبانی یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے لیکن ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، نہ دین کی سربلندی کے لیے، نہ اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، نہ ہی اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہیں، نہ ہی پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ دعویٰ ہمارا جھوٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو اس سے دین نہیں پھیلے گا. دین کے لیے خرچ کرنے پر ہم پر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دین کی حفاظت کرنا، اسے آگے بڑھانا اس وقت کی سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہے. یہ جب تک ہم قربانی نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں تب تک اس وقت میں بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. امام بخاری نے بھی ایک دفعہ اپنے جسم کے کپڑے تک بیچ دیے تھے. کس کی خاطر؟ علم کی خاطر. کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو ان کے جسم پہ جو کپڑے تھے انہوں نے وہ بیچ کے اپنا کام پورا کیا. اس درجے کی قربانی جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہم نہ علم حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی ہم اپنے دین کو پھیلا سکیں گے. ٹھیک ہے. قرآن میں بھی کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان کو دنیا میں بھی دیتا ہے. جیسے امام بخاری کو آپ دیکھیں گے ان کی کتاب آج تک پڑھی جا رہی ہے، اسے اوتھینٹک مانا جاتا ہے. تو آپ نے قربانی کے درجے پر جا کر کام کیا ہے. امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ بچ جائے گا. یعنی جو کام آپ اللہ کی خاطر کریں گے وہ کام اخلاص کے ذریعے اور آپ کے جذبے کی وجہ سے آگے تک جائے گا، وہ پرسسٹ کر جائے گا. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گی. جو بھی ہم اس کے علاوہ کام کریں گے، ایفرٹس ڈالیں گے، اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے تو وہی چیز ریٹین کرے گی، آخر تک دنیا میں بھی ساتھ رہے گی اور آخرت میں تو رہے گی ہی. اس کے علاوہ جو بھی ہماری نیت ہوگی وہ ساری چیزیں دنیا میں ہی فنا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ کوئی بھی بزنس کرنا، کوئی تجارت کرنا کسی کے بالکل کام نہیں آ سکتا. کیوں بتایا یہ؟ کیونکہ انسان عمومی طور پر پیسے اسی لیے بچاتا ہے کہ وہ ان سے بزنس کرے گا، انویسٹمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے بتایا کہ آپ آج ہی پیسوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اس دن آپ کے انویسٹمنٹ بھی کوئی کام نہیں آئے گی. دوسرا انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہے. جب کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے دنیا میں تو ہم اپنے دوست کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہیلپ ملے کسی انسان سے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے یہ بتایا کہ وہاں پہ کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. اور آخری کہ اگر جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تو ہم لوگوں کی سفارش کرتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سفارش حاصل کرتے ہیں کہ کاش ہمارا کوئی کام بن جائے کسی طرح سے. انسان تعلق ہی بڑے لوگوں سے اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس کا کام نکل جائے. وہاں پر یہ سفارش بھی کام نہیں آئے گی، نہ پیسہ، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارش. یوزولی ان تینوں جگہ پر ہی انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تجارت میں، اپنے دوستوں کے لین دین میں، یا پھر اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے لوگوں کے ارد گرد. تو وہاں یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جنہوں نے انکار کیا اس حکم کا اور آخرت کا وہی لوگ ظالم ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر کے. اگلی آیت دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی. اس آیت میں یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے. ٹھیک ہے. فضیلت کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت ہے اور اس میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، اللہ کی صفات کا اس میں ذکر ہے. ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ آیت جو ہے پچھلی آیت سے کیسے ریلیٹ کرتی ہے کہ انسان اسی سے محبت کرتا ہے جسے وہ اپنے آپ سے بڑا سمجھتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے. جیسے پچھلی آیت میں آیا نا کہ کوئی محبت کام نہیں آئے گی، خلت کام نہیں آئے گی، سفارش کام نہیں آئے گی. تو انسان کو محبت کس سے کرنی چاہیے؟ پھر انسان کس کی طرف رجوع کرے جب وہاں کوئی کام نہیں آئے گا؟ ایسی ذات کی طرف جو اس سے زیادہ بڑی، بلند ہو.
اور اس کے علاوہ اس کی صفات اس کو حیرت زدہ کر دیں، یعنی اس کو مجبور کر دیں، اس کو اسٹونش کر دیں کہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اسے پسند آ جائے، یعنی جس کو وہ پسند کرنے لگے۔ تو اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی کون ہے؟ سورہ بقرہ، اور تمام صورتوں میں سورہ بقرہ سب سے بلند ہے، اور اس میں ایک آیت ہے آیت الکرسی جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو آیات آتی ہیں ان میں سب سے بڑی عظمت والی آیت یہی ہے، آیت الکرسی۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت جانے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس آیت کی پابندی صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو نبی، صدیق یا بندہ جس کے دل میں ایمان اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہو ایمان کو، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہو۔ یہ ساری اس کی فضیلت کے بارے میں بتائی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رات میں اگر آپ سوتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں تو پوری رات یہ آیت آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک فرشتہ آپ کے پاس معمور کر دیا جاتا ہے، وہ پوری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ ہے، کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ زندہ رہ سکے، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہ سکے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ القیوم، قرآن میں بھی آتا ہے ہر چیز کو فنا ہے سوائے اس کے، اللہ تعالیٰ کے۔ تو قیوم کون ہوتا ہے؟ جو پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں، بلکہ سب اسی سے سہارا حاصل کرتے ہیں۔ وہ کسی کو نہیں تھامتا، سب اس کو تھامتے ہیں۔ قیوم کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کو آرڈر میں رکھنا چیزوں کو، اور اس صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ الحی اور القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں کہ اگر آپ اس کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی وہ غافل نہیں ہوتا، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کبھی سوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انسان ہیں اگر ہم زیادہ کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں نیند آنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیند سے غالب نہیں ہوتا، نیند اس پہ غالب نہیں ہوتی، بے بس نہیں ہوتے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اسی کا ہے۔ کوئی بھی مخلوق جو آسمانوں تک ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتی، کوئی بھی مخلوق نہ زمین کے اندر جا سکتی ہے نہ آسمان کے اوپر تک، اس ستاروں کی دنیا تک کمپلیٹلی اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہے، اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اونرشپ میں بھی ہے یہ ساری زمین اور آسمان کی چیزیں۔ کون ہے جو اس کے یہاں شفاعت کر سکے مگر جس کو وہ اجازت دے، یعنی شفاعت بھی صرف اسی کے حق سے ہی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ حق عطا کرے گا سفارش کرنے کا۔ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے آ رہا ہے اور جو ان کا ماضی ہے، یعنی اگلے پچھلے سب حالات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، جو ہم کام کرتے ہیں آپ دیکھیں گے نا، کل ہم نے صبح میں کیا کام کیا ہوگا، دوپہر میں کیا کام، ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا، ایک ہفتے پہلے، ایک مہینے پہلے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، ہم وہ سب بھول جاتے ہیں۔ انسان اپنا پاس بھی بھول جاتا ہے، ایسے ہی اسے فیوچر کا تو علم ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ماضی کی ہر بات اور وہ فیوچر میں اپنے مستقبل میں کیا کچھ کرنے والا ہے اس سب چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کا علم ناقص نہیں ہے بلکہ مکمل ہے، اور انسان کا علم ناقص ہے۔ ایک دن کی بھی ایک دن کی میموری بھی اس کی اتنی تازہ نہیں ہوتی کہ اسے پورے دن کا سارا کام، کل کا بھی آپ دیکھیں گے نا، ایک A to Z آپ کو سب کچھ یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے کل کیا کیا کیا، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزیں یاد ہوں۔ پھر انسان کا علم اتنا ہی محدود ہے کہ وہ اس کے علم میں سے کسی بھی بات کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ انسان صرف اتنا ہی علم حاصل کر سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو۔ جیسے آپ دیکھیں گے کتنی ریسرچز ہو رہی ہیں اور لوگ کتنا نالج گین کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ سب بھی صرف اتنا ہی انسان حاصل کر سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے۔ اس سے کہیں زیادہ اور اتنا علم ہے اس دنیا میں جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ڈسکوریز ہوتی جا رہی ہیں دن بدن، آپ دیکھیں گے نئی نئی چیزوں کو ڈسکور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو انسان جہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی کرسی کا مطلب یہاں پہ اقتدار بھی ہے، قدرت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کرسی کے اندر ہی سارے مفہوم پائے جائیں گے۔ اگر ایک آپ دیکھیں گے نا، عرش کے آگے ایک فٹ سٹول رکھا ہوگا،
اگر اس کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کرسی میں، یا پھر عرش کی طرف بھی اشارہ ہے، یا علم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی پاور، اس کا اقتدار ایسا ہے کہ کوئی ہستی اس کی جیسی نہیں جس کے پاس اتنی طاقت ہو. وہ نہ تھکتا ہے ان دونوں کی حفاظت سے، کنٹینیوسلی وہ حفاظت کر رہا ہے، ان چیزوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. وہ بلند شان والا ہے اور بہت عظیم. اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی کون ہے؟ انسان. وہ خود کو بھی نہیں سنبھال سکتا، اور کون سی مخلوق ایسی ہے جو ایسا کر پائے گی؟ یعنی جب انسان اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال پا رہا تو وہ دنیا کو کیا سنبھال پائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنے بعد جو بڑی مخلوق بنائی ہے، وہ کس کو بنایا؟ اپنے خلیفہ کو، یعنی انسان کو. ٹھیک ہے، لہٰذا اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ کا بھرپور تعارف کرایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آئندہ کی 3 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دلیل دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعارف کو اور اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے، لا اکراہ فی الدین. اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ there is no compulsion in acceptance of the religion. دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو زبردستی دین پہ نہیں لانا. کیوں؟ کیونکہ ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہے. قد تبین الرشد من الغی. آپ گمراہی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خود ہی پتا ہوگا کہ یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ضمیر آپ کو روک دے گا. اور کچھ باتیں آپ کو نیچرلی پتہ ہوتی ہیں جو سب کو پتہ ہے، ہر ریلیجن میں یا انسان ان کو اچھا ہی سمجھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر واضح کر دی ہیں، کلیئر کر دی ہیں. ہدایت کو پہچاننا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کلیئر کر دیا ہے. کس طرح آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے دنیا میں، ان کے ذریعے کتابیں بھیجی، پھر سنت کے ذریعے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا. یعنی ہر چیز کلیئر ہے. اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہیں اور اپنی آخرت بہتر کرنا چاہیں، ہمارے سامنے ساری دلیلیں موجود ہیں. کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو پھر بھی کچھ بھی نظر نہیں آتا تو اس کی آنکھوں کا خود کا قصور ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا، انسان ہدایت کا راستہ واضح اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اس کے باوجود غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات رہتی ہیں؟ شیطان انسانوں کی آنکھوں کے آگے غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے. یعنی آپ باقی چیزوں میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، آپ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ ہدایت سے گمراہی کی طرف وہ آپ کو لے جاتا ہے. سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ غلط تعویلیں لے جانا. یعنی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو مینوپلیٹ کر کے اس کو غلط طور سے توڑ مڑوڑ کر کے سمجھا دینا، آپ کچھ کا کچھ سمجھنے لگے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کہ آپ کو گمراہ کر دینا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر دے، جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے یہ سب بہت آسان ہے. یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں، ایک تو یہ آیا ہے طاغوت. تو جیسے آپ نے دیکھا طاغوت جو ہے غین اور یا اس کا روٹ ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پر آمادہ کر دے، بندگی سے بہت دور لے جائے. چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی پاور ہو، یا کسی بھی طرح کا آپ کے ریلیٹیوز ہوں، آپ کے بھائی بہن ہوں، حکومت ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کر دیتی ہے، وہ سب چیزیں طاغوت کے اندر آئیں گی. عروا جو ہے یہ کڑے کے لیے ہوتا ہے، ہینڈل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا قبضہ، کڑا یا کنڈا جسے کہتے ہیں، وہ چیز جو کسی دوسرے چیز سے چمٹ جاتی ہے. اور ایسے ہی وسقہ جو ہے، ہم نے میثاق بھی پیچھے پڑھا ہے نا، اس کا روٹ بھی سیم ہے، واو سا اور قاف. بہت مضبوط، محکم اور ناقابل شکست چیز، یعنی ایسی اسٹرانگ چیز جو آپ کبھی بھی نہ توڑ سکیں. امام راضی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتا ہے تو وہ اس کا کنڈا ہی مضبوطی سے تھامتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے نا، آپ اگر کپ بھی اٹھائیں گے ہاتھ سے تو آپ اس کی ہینڈل سے ہی اس کو اٹھائیں گے. گرم اگر وہ ہوگا تو آپ اسے ہینڈل سے بھی پکڑ سکتے ہیں آرام سے. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو مضبوطی سے پکڑنی ہوتی ہے، ڈور بھی ہو گیا یا آپ کا کوئی بیگ ہو گیا، تو آپ اس کا ہینڈل ہی تھامتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی گرپ آئے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو شخص اس دین کو تھامنا چاہتا ہے تو وہ ان دلائل کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ سیدھے راستے پر جم جائے گا، پھر وہ اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو لن فسامہ لہا، جو فسامہ ہے یہ کسی چیز کے ٹوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فا صاد اور میم اس کا روٹ ہے، کسی چیز کا اس طرح ٹوٹنا کہ اس کے حصے جڑے رہیں. یعنی آپ دیکھیں گے نا، کوئی کپ بھی اگر ہے، اگر وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کے اندر کریک آ جاتا ہے. وہ کریک آ جانا کہ اس کے باقی کے حصے جڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹنے کا آپ کو احساس ملتا ہے، تو وہ فسامہ کا مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کچھ جو انسان
डगमगा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ रहा होता। लन फिसाम लहु वल्लाहु समीउन अलीम, ऐसा रास्ता है जो कभी भी नहीं छूटता उससे। फिर उसके बाद देखिए अगली आयत है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ईमान वालों का वली है, उनका दोस्त है। तो जो लोग इस दर्जे का ईमान पा लेते हैं फिर अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेता है। वली कौन होता है? हमारा मददगार, दोस्त, जिससे हम सहारा हासिल करते हैं, हमारा साथी, हमारा हिमायती। ये सारे मफहूम वली के अंदर है। जो खुदा को पा लेता है फिर वो कभी भी रास्ते से नहीं भटकता, फिर रोशनी के सफ़र पर वो चल पड़ता है। अल्लाह ताला उसको निकाल लेते हैं, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ताला उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाता है। अंधेरे किस किस चीज़ के अंधेरे होते हैं? मायूसी का अंधेरा, दुनिया में किसी चीज़ पे मायूस हो जाना, जहालत का अंधेरा, कुफ्र का, निफाक का, फिस्क का, नाफरमानी का, ये तमाम अंधेरे हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला का हाथ थाम लेना और कभी उसका साथ ना छोड़ना। फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया, गैर अल्लाह का सहारा समझा, और इसके अलावा तागूत जो होता है उनको क्या करता है, वो रोशनी से अंधेरों की तरफ उनको ले जाता है। क्या वजह है इसकी? कि जब भी इंसान अल्लाह का बनने लगता है तो गैर अल्लाह की जितनी भी पावर्स होती है वो इनसिक्योर हो जाती हैं। आसपास वाले सारे लोग और शैतान वो फिक्र में पड़ जाते हैं कि अब ये हमारी बात नहीं सुनेगा, अब ये सिर्फ अपनी करेगा, वो सब उसको अपने खिलाफ समझने लगते हैं, लिहाजा उसे रोशनी के सफ़र से रोकने पर आमादा हो जाते हैं। आप देखेंगे ना, अब दीन आप पढ़ने लगे, कुरान समझने लगे, अमल करने लगेंगे तो आपके सामने रुकावटें ज़्यादा आने लगेंगी, लोग आपसे ज़्यादा दुश्मनी करने लगेंगे या फिर आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आप जिनके फेवरेट होंगे, अब हो सकता है वो लोग आपसे नाराज़ होने लगे। ठीक है, वो आपको उस रास्ते से वापस लाना चाहेंगे, अपोजिट रास्ते की तरफ ले जाना चाहेंगे। अगर इंसान गैर अल्लाह की तरफ चलता है तो क्या होता है कि ये आग वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये आग की तरफ जाने वाले हैं। अगर आप तागूत की पैरवी करेंगे तो ये आपको आग की तरफ, जहन्नम की तरफ ले जाएगा और हमेशा आप उसी में पड़े रहेंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी, दोनों जहान के अंधेरे हैं। ठीक है, तो अल्लाह की एक ज़ात है, उसके आगे सीधा रास्ता है। अब इंसान के सामने मुख्तलिफ रास्ते हैं, इख्तिलाफात भी हैं, तजाद भी है, शिर्क का रास्ता है, कन्फ्यूजन का, गुमराही का रास्ता है। अगर आप इन सब तमाम रास्तों पे चलेंगे तो क्या होगा? जहन्नुम की तरफ जाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत की तरफ लेके जाएगा। सूरह नाम की आयत में भी आता है कि बेशक मेरा ये रास्ता सीधा रास्ता है, इसी की पैरवी करो, और बहुत से रास्तों की पैरवी ना करो, वो तुम्हें इसके रास्ते से भटका देंगे। इसीलिए जो लोग अपनी ख्वाहिशात पर चलते हैं वो दुनिया में भी बहुत सी मुश्किलों पर, आप देखेंगे, बहुत बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हैं, फिर लोगों के पीछे भी चलने लगते हैं, और लोग क्या करते हैं, बीच रास्ते में आपको छोड़ भी जाएंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहते, ना इधर के ना उधर के। इसीलिए ख्वाहिशात नफ्स जो है इंसान को गड्ढे में डाल देता है। तकब्बुर करना, अना होना, घमंड करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंसान को अंदर से उसका सुकून ख़त्म कर देती हैं। वो अंदर से भी अंधेरे महसूस करता है और दुनिया में भी अंधेरे महसूस करता है, गम महसूस करता है, और एट द लास्ट क्या होता है, फिर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। ये मायूसी उसे वहां तक ले जाती है, और इसके नतीजे में तो फिर आपको पता ही है कि सुसाइड की सज़ा क्या, आपको जहन्नम ही नसीब होनी है। इसीलिए अल्लाह ताला का रास्ता, जो रास्ते पे चलते हैं वो लोग, वो अल्लाह ताला उनको इन अंधेरों से बचा के रोशनी की तरफ ले जाता है। फिर अगली आयत देखिए, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम, ये जो आयत बताई हमने, आयतुल कुर्सी पढ़ी, उन्हीं की तफसीर में ये मज़ीद आयत, 3 आयत भी हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र किया। नमरूद का स्पेशली यहाँ पे जिक्र किया जाता है कि ताऊत की मिसाल जो है यहाँ पे वो नमरूद की दी गई है। ये बताया अल्लाह ताला ने कि क्या तुमने देखा उस शख्स की तरफ जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया था कि तुम जिस रब को मानते हो उसे मैं नहीं मानता। अब पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि बादशाहत हुआ करती थी, अपनी हुकूमत पुख्ता करने के लिए लोग तरह तरह की मनगढ़ंत फ़लसफ़ों से काम लिया करते थे। उनमें से एक फ़िलासफ़ी ये थी कि वो ख़ुद को देवता कह देते थे, खुदा का इंसानी पेकर बना लेना, यानी एक तरह से खुदा का दुनिया में आ जाना, उनका रूप लेकर देवता बन जाना। ये सब बादशाह जो होते थे अपने इस तरह से हुकूमत किया करते थे, अपने आप को ऐसे फॉर्म मुस्तहकम किया करते थे, कहते थे हम खुदा हैं। जैसे हमने पढ़ा ना, फ़िरौन को भी सूरज का देवता कहा जाता था। फ़िरौन का लफ्ज़ी माना क्या? सूरज का देवता होना, सूरज की औलाद होना। फिर उसके बाद क्या है कि वो अपने आप को खुदाई का दावा करते थे, तो लोगों को अपने आगे ग़ुलाम बना लेना, अपनी बंदगी पे मजबूर कर दिया करते थे। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, उनके दौर का वाक़या है कि वो तौहीद की बात करते थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला पर ईमान लाए, एक खुदा पे यकीन रखा, तो ऑब्वियसली इस बादशाह के साथ में उनका क्लैश हो गया।
ابراہیم علیہ السلام اس آیت میں اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ کے رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, وہ جلا دیتا ہے, زندگی دیتا ہے. پھر روایات میں آتا ہے کہ اس بادشاہ نے 2 قیدی جیل سے نکلوائے, اور ان دونوں قیدیوں میں سے کیا کیا, دیکھو میں بھی ان کو زندگی دے سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں, ایک کو رہا کر دیا اور دوسرے کو اس نے مار دیا, وہیں پر حکم دیا کہ اسے مار دو. تو بولا دیکھو میں نے بھی زندگی دی اور موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام مزید بحث نہیں کرتے, جھگڑا نہیں کرتے کہ یہ تم نے کیا کیا, بلکہ وہ دوسری دلیل لے کر آتے ہیں. ان کے نزدیک خود کو منوانا مقصد نہیں تھا, بلکہ اللہ کا تعارف کرانا تھا. یعنی اگر آپ کسی سے آپ کا جھگڑا ہو جائے تو وہاں پہ آپ لڑنے نہ بیٹھ جائیں, نہ یہ کہیں کہ میں صحیح ہوں, میں نے یہاں سے پڑھا ہے, بلکہ آپ بہتر دلیل پیش کریں اس کے سامنے, جیسے آپ نے پیش کی. آپ نے اللہ کا تعارف کرایا دوسری مزید نشانیوں کے ذریعے. تو تبلیغ کا یہ طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے اڑیں گے نہیں, لوگوں سے دوسرے طریقے سے سمجھائیں گے اگر ان کو بات ایک طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی, ورنہ وہ ضد پر آ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے, تم اسے مغرب سے لے آؤ. تو وہ شخص کیا ہوا, وہ حیران اور لاجواب ہو گیا, لیکن ایمان وہ پھر بھی نہیں لایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں نہیں ملی اسے ہدایت, کیونکہ وہ طاغوت کی پیروی کرنے والا. بادشاہت اور دنیاوی نعمتیں جو اس کو ملی ہوئی تھی, عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں, حکومت اور اقتدار ہوتا ہے, زیادہ وہ ان دنیاوی لذتوں میں پڑ جاتا ہے, تو حق کو ماننا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, وہ سرکشی پڑ جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں, اگر ہم ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں, تو یہ نعمتیں ہمارے لیے واقعی بہت بڑی بلیسنگ ہیں. قرآن میں بھی آتا ہے نا, ہرگز نہیں انسان سرکشی دکھاتا جب اپنے آپ کو بے نیاز دکھتا ہے. یعنی جب وہ دیکھتا ہے نا میرے پاس ساری چیزیں ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی سرکشی کرنے لگتا ہے. اگلی آیت میں دوسری مثال پیش کی گئی کہ اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا. ایک مثال دی گئی ہے نا کہ the one who passed by a township, یعنی انسان جو تھا, ایک شخص تھا جو ایک بستی کے پاس سے گزر رہا تھا, جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی پڑی تھی. یعنی وہاں پہ ایک طرح سے اللہ کا عذاب آیا, زلزلہ آیا, یا کسی طرح کا کوئی ایسا دوسری قوموں کی طرف سے اس پہ حملہ ہوا کہ وہ پوری کی پوری بستی تباہ ہوئی. ٹھیک ہے, تو وہ شخص کہنے لگے کہ کس طرح اسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. ان کے من میں سوال اٹھا. اب یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ روایات میں ذکر ہوتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا مقصد ہے سبق حاصل کرنا, عبرت حاصل کرنا, نہ کہ کرداروں کا تعارف کرانا. اسی لیے ہمیں یہاں پر اس آیت سے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب اس نے زندگی کا سوال کیا کہ آپ کیسے زندہ کریں گے, تو یہ جو آیت تھی یحیی و یمیت, کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے, اس پہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو موت دے دی 100 سال تک, پھر اس کو اٹھایا. ٹھیک ہے, پھر اس سے پوچھا گیا کہ تم کتنا وقت سوئے رہے, تو اس نے کہا کہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, تم 100 سال ٹھہرے رہے. اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو. عموماً کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے کھانا ہی جلدی سڑتا ہے نا. آپ دیکھیں گے نا, اگر آپ صبح رکھیں گے کوئی چیز فریج سے باہر, تو وہ شام تک اس کے اندر سے اسمیل آنے لگے گی. یہ تو کھانا جو ہے, اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تم اپنے کھانے کو دیکھو, اپنے کھانے کی طرف نظر دوڑاؤ کہ وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا. یہ بہت بڑی نشانی اور معجزہ اللہ کی طرف سے کہ 100 سال تک بھی وہ کھانا خراب نہیں ہوا. اگر آپ اس گرمی کے موسم میں دیکھیں, اگر آپ آٹا یا کوئی بھی چیز, دودھ وغیرہ آپ دیکھیں باہر نکال کے رکھیے, 4-5 گھنٹے میں وہ بالکل خراب ہو جائے گا. پر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کا اظہار کیا. آپ کی اور میرے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کو تو ایز اٹ از رکھا, بلکہ اس کے گدھے کو پوری طرح سے اس کو سمجھ لیجئے کہ گدھا پورا ڈکے ہو چکا تھا, ختم ہو گیا تھا وہ گھڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو تجربہ کر کے دکھایا, اپنی نشانی بنایا کہ اس کے سامنے ہی, اس شخص کے سامنے پورا دوبارہ سے زندگی عطا کی. اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا, پھر اس پہ گوشت چڑھایا, پھر اس پہ خون کنا لیا, پھر اس پہ کھال آئی. اس طرح سے انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی سارے معجزات ہوتے ہوئے دیکھے. تو اب اس سے کیا سبق ملا, دیکھیے کہ معلم کے پاس مضبوط علم جب تک نہیں ہوتا, اس کا شرح صدر اطمینان قلب نہیں ہوتا, تو وہ فورسفلی دوسروں کو بات نہیں پہنچا سکتا. اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ دوسرے کو کوئی بات بتا رہے ہیں لیکن خود اس بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں, یعنی آپ کا اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے, تو آپ کی بات میں دم نہیں ہوگا.
جیسے ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ وہی ہمارا علم جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے جس پہ ہم عمل کر دیتے ہیں، یا اگر ہم خود عمل کرنے والے نہیں ہوں گے تو لوگ ہماری بات نہیں سمجھیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا کہ لوگوں تک میسج پہنچانا تھا. یا جس بھی طرح سے ہم دیکھیں گے نا کہ ایک استاد، بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو خود اس چیز کو کر کے دیکھ چکا ہوتا ہے، اس کا شرح صدر ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک بات ایک شخص کہتا ہے اور دوسرا شخص بھی وہی بات کہتا ہے، تو ہم دونوں میں سے ایک ہی بات سن کے زیادہ یقین محسوس کرتے ہیں نا. تو یہ فرق کس بات کا ہوتا ہے؟ اس بندے کی پرسنالٹی میں وہ فرق کیسے آتا ہے؟ اسی طرح سے نا کہ اس کے اندر یقین کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہی یقین اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ فضیلت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے کہ جن کے سامنے یہ سارے غیب کی باتیں آ جاتی ہیں. پھر ان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے کیونکہ ان کا کام بھی بڑا ہوتا ہے. انہیں ساری دنیا میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں میسج کے لیے بھیجا ہوتا ہے، وہ میسج انہیں کنوے کرنا ہوتا ہے پوری یقین کے ساتھ. آپ اور میں اگر تھوڑا دن قرآن پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے نا ایک الگ درجہ ہوگا یقین کا. جس دن ہم نے نہیں پڑھا ہوگا اس دن ہمارا درجہ یقین کا بہت کم ہو جائے. اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی عین الیقین حاصل ہو، کہ ہم جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں کنٹینیوس قرآن کو اپنی اسٹڈی میں رکھنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط کر دے جس طرح آپ نے اپنے ان بندوں کا کیا ہے، تاکہ ہم بھی لوگوں تک بات اتنی بہترین طریقے سے پہنچا سکیں. پھر دیکھیے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ جب اس نے یہ پوچھا نا کہ کس طرح آپ زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ساری نشانیاں دکھائیں. لاسٹ میں یہ ظاہر کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے ہر چیز کر سکتا ہے. پھر آخری آیت دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ایسے ہی جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ زندگی کس طرح عطا کریں گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی کہ آپ دوبارہ سے جب زندگی عطا کریں گے تو کس طرح سے یہ ہوگا، کیسے یہ پروسیس ہوگا. ان کا جو دل تھا وہ اطمینان قلب انہوں نے حاصل کرنے کے لیے اللہ سے سوال کیا. ٹھیک ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کسی نشانی کا سوال کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی مضبوطی کا، تجدید ایمان کا سوال کرتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے یا پھر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہو. تو جیسے آپ نے سوال کیا، ایسے ہی حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور اعلیٰ درجے کا ایمان عطا کرے، تاکہ بہترین طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. آج کل کے حالات بھی آپ دیکھیں گے اتنے مشکل حالات ہیں، انسان کا ایمان ڈگبگانے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کہیں ہم ہی غلط راستے پر ہیں، یا پھر ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. کبھی بھی ایسے وسوسے آئے کہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری دعائیں بھی نہیں سنتا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہو رہی ہے، آپ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیں اور ہمیں اطمینان قلب عطا کریں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ پورا انسیڈنس جو تھا کہ 4 پرندوں کو ان کے سامنے لایا گیا کہ آپ ان سے مانوس ہو جائیں، ان کے ساتھ ان کو گھلا ملا لیں اپنے میں، ان کو دانہ کھلائیں، ان سے بات کریں، ان کو پیار کریں، جس بھی طرح سے وہ آپ سے مانوس ہو جائے پرندے. پھر اس کے بعد ان کو الگ الگ پیسز میں کاٹ دیں، ان کے ٹکڑے کریں اور ان ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑوں پہ جا کے چھوڑ آئیں. ٹھیک ہے، 4 پرندے تھے اور ان کے پیسز کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دیا جا کے. پھر اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ آپ ان کو پکاریے، ان فرشتوں کو ان پرندوں کو اپنی طرف پکاریے. تو وہ پرندے جو تھے اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ ون باڈی ہو کے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے آ گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایمان مضبوط کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں. فسر ہننا کا جو لفظ ہے نا، یہ ہلانا، مائل کرنا، جھکا لینا کے معنوں میں آتا ہے. سور کا روٹ بھی اسی سے آتا ہے، سواد واو را، کیونکہ سور کی آواز بھی آئے گی نا جب لوگوں کے قیامت کے ٹائم پہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ کھینچے چلے آئیں گے اس آواز کی طرف. اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. تو یہاں سے ہمیں پھر لیسنس کیا ملتے ہیں ان آیات سے، کہ سب سے پہلے کہ دین پر جو ہے جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تلوار کے ذریعے دین کو نہیں پھیلا سکتے. آپ کو دلوں کا حال سمجھ لیں کہ نا دل مائل کرنے ہیں. مسلمان آپ زبردستی نہیں بنا سکتے، ڈرا دھمکا کے نہیں بنا سکتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت پڑھیں گے کہ لوگ اتنا متاثر ہوتے تھے کہ دین کی طرف خود راغب ہوتے چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں اپنے عمل کے ذریعے.
پھر آپ جب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو اسلام کے سارے رولز فالو کرنے ہیں. یعنی جو دین پہ جبر جو بات کی جاتی ہے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اب مسلمان ہیں آپ، تو ہم پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، ہماری مرضی، ہم چاہے تو نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، چاہے تو زکوٰۃ دیں یا نہ دیں. اگر آپ اسلام میں نہیں ہیں تو پھر آپ کی مرضی، آپ چاہے تو اسلام ایکسیپٹ کریں یا نہیں. پر ایک بار جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر آپ حد نہیں توڑ سکتے، آپ کو اس کی سزا ملنی ہے، پینلٹی لگنی ہے پھر، ٹھیک ہے، پھر آپ کے اوپر قانون بھی لاگو ہوگا. تو اس طرح. اور اس کے علاوہ ایک لیسن اور ہے کہ ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین، جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں اس کا علم ہے کہ الحمدللہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا. پھر عین الیقین کون سا یقین ہوتا ہے؟ جو دیکھ کر، یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، اس سے پہچانا، یا قرآن میں پڑھا. جیسے کائنات کی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، پیڑ پودے، آسمان، زمین، جو ہم نشانیوں کے طور پہ پڑھتے ہیں، وہ عین الیقین ادا کرتا ہے. پھر حق الیقین وہ ہوتا ہے جو بنا دیکھے جیسے سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہو، اتنا اسٹرانگ یقین جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے. جیسے سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے نا، قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس قیامت کے بارے میں آپ ایسے مانو گے جیسے کہ وہ آ ہی چکی ہے، حق الیقین کی طرح مانو گے آپ. حضرت علی کا بھی ان کا قول کیا ہے کہ وہ ان کا ایمان اتنا ہوتا تھا کہ وہ آپ کیا فرماتے تھے کہ غیب پر یا آخرت پر آپ کا اتنا یقین ہے کہ اگر آپ جیسے آنکھوں کے آگے ہمارے پردہ ہے نا، ہمیں غیب نظر نہیں آ رہا، تو اگر پردہ آپ کا ہٹا بھی دیا جائے تب بھی آپ کی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی آپ کے سامنے آخرت کا منظر آ جائے تو تب بھی آپ کا ایمان اتنا ہی رہے گا جتنا ابھی ہے. آپ اتنا زیادہ یقین کیا کرتے تھے حضرت علی، آپ کا بتایا جاتا ہے. اسی طرح سے ایمان کا کم زیادہ ہونا بھی ہوتا ہے. ثابت ہے کہ ایمان کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. ایمان کا گھٹنا بڑھنا بھی، یہ بھی مومن کے ایمان کی ہی نشانی ہے. یعنی اگر ہم کچھ دن ایسے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اور کچھ دن ایسے ہیں جب ہم بہت زیادہ ایمان محسوس کرتے ہیں، اللہ پہ یقین محسوس کرتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک نارمل کیفیت ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اگر ہمیں ایمان میں ترقی کرنی ہے تو قرآن پڑھنا ہے، جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں ثابت قدم رہنا ہے، سنتوں کو فالو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حق الیقین والا ہمیں ایمان عطا کریں، کہ ہم سب اس طرح سے یقین لائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. احسان کا درجہ بھی یہی ہے نا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک ہم زیادہ سے زیادہ اس کا میسج پہنچا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.